السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. تعارفی کتب کے آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ دو کتابوں کا تعارف شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی کتاب کشمیر ان کروسیبل بائی پنڈت پریم ناتھ بزاز. پنڈت پریم ناتھ بزاز 1905 میں پیدا ہوئی اور 1984 میں یہ انتقال کر گئی. جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے یہ بزاز کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے اور بزاز کمیونٹی پنڈتس میں ایک لوور رنگ کمیونٹی مانی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ظلم، تشدد، عصبیت، بغض، حسد اور اناد کا باضابطہ طور پر مطالعہ ہوا تھا. سبسیکوینٹلی یہی مطالعہ ان کو بعد میں کشمیر کی سیاسی تاریخ میں بھی آبزرو کرنے کا موقع ملا. نتیجتاً انہیں ایک تحریک مل گئی اور 1925 میں جسٹ ایٹ دا ایج آف 20 انہوں نے عملی زندگی جو ہے اس میں قدم رکھا اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا اور صحافت کے اعتبار سے انہوں نے اس حوالے سے بڑی اچھی خدمات انجام دیں اور یہ بہت زیادہ پرو مسلم تھے. یہاں کی جو اکثریت کی آبادی ہے ان کا جو موقف تھا ان کے ساتھ یہ شانہ بشانہ کھڑے تھے. ان کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر شیخ شوکت حسین صاحب جو ہیں کشمیر پروفائلز نامی کتاب میں ان کا تعارف بڑے پرتپاک انداز میں پیش کیا ہے اور ٹیگ دیا ہے دا ریڈیکل پنڈت پریم ناتھ بزاز. یہ اتنے ریڈیکل تھے کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس سے راہ فراری اختیار کی اور بولا کہ وہاں کا جو ٹولہ ہے انکلوڈنگ شیخ محمد عبداللہ یہ کانگریس کے پانز بنے ہوئے ہیں، مہرے بنے ہوئے ہیں، پیادے بنے ہوئے ہیں. کانگریس جس سمت ان کو لے جانا چاہتی ہے اسی سمت ہی چلتے ہیں. اس لحاظ سے آپ یہ راہ اختیار اپنی راہ وہاں سے بدل ڈالیں اور واپس مسلم کانفرنس میں چلے آئے، وہاں سے آگے اپنی جد و جہد آگے بڑھائی. جیسا کہ اس کتاب کے ٹائٹل سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے. ایسنشلی اس میں ان کی جو عملی زندگی ہے اس کے جو حالات و قواعد ہیں سیاست کے اعتبار سے وہ بیان کر دیے گئے ہیں. 40-50 سالوں پر محیط ان کی جو سیاسی زندگی ہے، عملی زندگی ہے، اس کا تجزیہ، اس کے یعنی جو شواہد ہیں اس کو یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے اس کتاب میں. کل اس کتاب کے 318 صفحات ہیں. اس کے ناشر گلشن بک سری نگر ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ 2005 کی پبلیکیشن ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہے. دیٹ از 725 in 2005. آج اوبیسلی بہت زیادہ اس کی قیمت ہوگی. کشمیر ان کروسیبل بتا دیا ہے کہ بھئی کشمیر اصل میں ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں، لیکن ان فیکٹرز میں، ان ایجنسیز میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے. ان میں سے اگر ایک بھی مخلص ہوتا تو یہ کشمیر کا مسئلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. انیشلی پنڈت پریم ناتھ بزاز واز ویری مچ ریڈیکل. 2 مرتبہ انہیں جیل جانا پڑا، بٹ لیٹر آن انہوں نے اپنے موقف میں لچک دکھائی اور مجموعی طور پر بتا دیا کہ بھائی کشمیریوں کو بہت سارے مواقع دیے گئے، بٹ یہاں کی جو حکومتیں تھیں، یہاں کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے کبھی بھی مخلصی کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ لوگوں کا موقف آگے پیش نہیں کیا. ان دا مین وائل اس کتاب کے اندر اس بات کو بھی ابھارا گیا ہے کہ انڈین گورنمنٹس نے کبھی بھی کشمیریوں کو اپنا نہیں سمجھا، اور اگر انہوں نے کبھی ان لوگوں کو اپنا سمجھا ہوتا، ان کے اندر جو فیئر ہے، ان کے اندر جو سسپشنز ہیں، اگر ان کو دور بھگا دیا ہوتا
تو آج کشمیر کے حالات بہت مختلف ہوتے. یہ 1965 میں یہ بندہ بہت بول رہا ہے, یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ دس ساؤنڈس ویری مچ ٹرو ان پریزنٹ سرکمسٹانسز آلسو. اس کتاب کے اندر سب سے پہلے تھوڑی بہت کشمیر کی جو اینشنٹ تاریخ ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے, اور انیشلی اس کتاب کے پیج نمبر 3 پر ایک بہترین بات یہاں پر بتا دی گئی ہے. بول دیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو اگر انصاف دیا گیا ہوتا, اگر ان کو مواقع فراہم کیے گئے ہوتے, تو کشمیر آج پوری دنیا پر راج کر رہا ہوتا. Had natural environment been the soul or even the decisive factor in molding and shaping the character of a race, the Kashmiris should have been an ideal people. They should have uninterruptedly continued to produce lovely things in the domain of art and architecture and risen from one height to another. But unfortunately, in having a beautiful homeland, they have not been so fortunate in their rulers, who frequently were tyrants and cruel men. This is what Pandit Prem Nath Bazaz is of the opinion. اس کے بعد اس کتاب میں مزید جس موضوع پر لب کشائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ, مزید بخشی صاحب جو ہیں, جی ایم صادق جو ہیں, یہ جو 3 چیف منسٹرز آئے, ان کی جو پریکٹیکل سیاست تھی اس پر سیر بحث کی گئی ہے, اور بتا دیا گیا ہے کہ ایکسیپٹ جی ایم صادق, ریسٹ آف 2 جو ہے وہ کبھی مخلص نہیں تھے, وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر مزید بتا دیا گیا ہے ہاؤ دس کنفلکٹ لیڈ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو کم آن اے سنگل ٹیبل ٹو ڈسکس اینڈ ڈیبیٹ دا ایشوز ان یونائٹیڈ نیشنز, ان رشیا, ان مینی ادر پلیٹ فارمز. اس کے بعد اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے دیٹ از چیپٹر 11 وے آؤٹ کے نام سے, دیٹس اے ویری ویری بیوٹیفل چیپٹر, اور اس چیپٹر کو پڑھنے کے دوران بہت زیادہ مزہ مجھے ذاتی طور پر آیا, کیونکہ اس میں بڑی نپی تلی باتیں کی گئی ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں, بٹ بہت سی باتیں اس کے اندر بڑی بہترین ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات بتا دیا گیا ہے ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, the Kashmir problem did not arise out of the fact, as is commonly believed, that Pakistan wants to have the valley by hook or by crook, but because Indian leaders have failed to convince the large majority of the Kashmiris during the last 19 years that they can live happily and fearlessly under Hindu majority rule in India. Had Kashmiris been provided the opportunities, the sufficient opportunities, the situation would have been entirely different. In the meanwhile, Pandit Prem Nath Bazaz کہتے ہیں کہ بھائی اس ایشو کے 2 حل ہیں. ایک بتاتے ہیں کہ بھائی اپنے پاکستان کے ساتھ, اپنے کشمیریوں کے ساتھ بات کرنی ہے. All the 3 stakeholders, India, Pakistan and the true representatives of Kashmir should come on a single table, discuss and debate the issue, and they have to reach on a conclusion that would be acceptable to all these 3 parties. After that, we may think کہ ہم کسی مدعے پر آئے ہیں, یا پنڈت پریم ناتھ بزاز کہتے ہیں یا a sincere endeavor made to mollify the Kashmiris, to allay their fears and suspicions, and to inspire confidence in them that they will be safe and happy by continuing to remain with India, stands true, very much true, even in current circumstances. If India wants, if they are actually dedicated, they can come forward, they can tell Kashmiris, no, we are here to you, here for you, here by you. All of your fears, all of your problems would be wiped out.
if they will continue with such an approach, maybe as per Pandit Prem Bazaz, ایک solution سامنے آ سکتا ہے. Because when there would be no one, it has now been more than 75 years. The situation is same. That does mean, no, down the line, there is something fishy. There is something that hasn't been resolved yet. And if we are saying, no, it's okay, absolutely okay, then the situation as we see, we witness right now, یہ absolutely نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے ایک اہم بات پر پچ کیا, that is the friendship between Pakistan and India. And پنڈت پریم ناتھ بزاز is of the opinion کہ بھائی آج نہیں, آنے والے وقت میں کبھی پاکستان اور انڈیا کو یہ بات سمجھنی ہوگی that their prosperity, that the development of both the nations actually lie in their friendship. اگر یہ دو لوگ دوستی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, یہ دونوں دیش بہت زیادہ ترقی یافتہ بن جائیں گے. And given to the diversity, given to the rich culture of India in many ways, there sounds no reason کہ انڈیا ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. بٹ اگر اس قسم کے خدشات آپ کے ملک کے اندر رہیں گے, they will deter your way. They will deter you in continuing your process of development. This is what Pandit Prem Nath Bazaz is of the opinion. اس کے بعد اس کتاب کے اندر ان خطوط کو بھی پیش کر دیا گیا ہے جو خط بھیجے گئے ہیں دوسرے لوگوں کو. سی فار ایگزامپل مہاتما گاندھی کے ساتھ اس میں کورسپونڈنس ہوئی ہے, نہرو کے ساتھ کورسپونڈنس ہوئی ہے, جی ایم صادق کے ساتھ کورسپونڈنس ہوئی ہے, یا باقی با اثر شخصیات کے ساتھ بھی کورسپونڈنس ہوئی ہے. ان کورسپونڈنس کو بھی اس کتاب میں پیش کر دیا گیا ہے. So this was the first book, that is Kashmir in Crucible by Pandit Prem Nath Bazaz. دوسری کتاب and a very very important book, that is صحابہ کرام کے سیاسی اختلافات, افراد کی اہمیت, اصولوں کے تقدس اور اصولوں کے تقدس کے متعلق ایک اہم کتاب. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے in terms of the topic that is very much evident in front of you. اصل میں اس کتاب کو عرب کے ایک نامور مصنف شیخ محمد بن مختار شنقتی نے لکھا ہے, اور اس کا ترجمہ کیا ہے جناب محمد فضل الرحمن ندوی صاحب نے. اسے پبلش کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے. یہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز بہت اچھا کام کرتے ہیں. ان کی متعدد کتابیں میں نے پڑھی ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ, اور اچھا مواد قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کتاب کے کل 304 صفحات ہیں. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی اشاعت 2020 میں ہوئی ہے, اور اس کی قیمت 295 روپیز ہے. جیسا کہ موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب انتہائی اہم ہے, اور یہ ایک بڑا ہی اختلافی موضوع ہے مسلمانوں کے مابین. ایک طبقہ ایک سمت جا رہا ہے, دوسرا طبقہ دوسری سمت جا رہا ہے. کوئی اب اگر نیا محقق سامنے آتا ہے, وہ کوئی بات بولتا ہے, اس پر پتہ نہیں کس قسم کے القابات چسپاں کر دیے جاتے ہیں. اچھا, بعض لوگ تعویلات کرتے ہیں. اچھا, بعض لوگ تاریخی حقائق سے ہی روگردانی کرتے ہیں, بتاتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ان تمام اعتراضات, ان تمام شبہات کا اس کتاب کے اندر بڑے دل نشین انداز میں, بڑے محققانہ انداز میں, اور بڑے سوبر انداز میں جواب دیا گیا ہے, اور غیر تاریخی انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, اور ابواب کو ٹائٹل دیا گیا ہے, اور پھر ان شبہات کا ازالہ کر دیا گیا ہے. اور پہلی بات اس کتاب کے اندر بتا دی گئی ہے کہ اصول کو افراد پر
اصول کو رجال پر فوقیت ہے. ٹھیک کیا ہے، نا ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بتا دے گا قرآن اور حدیث. اور یہ چیزیں ہمارے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد افراد کس قسم کے بھی ہوں انہیں اتباع کرنی ہوگی، ان کا موازنہ کیا جائے گا، کون حق پر تھا، کون غیر حق پر تھا، یہی اصول بتا دیں گے. نہ کہ اصول کو آپ تابع کریں گے رجال کے، انسانوں کے. ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے بعد یہ بات اس لیے بتا دی گئی ہے کیونکہ بعض لوگ تاریخی حقائق سے روگردانی کرتے ہیں. مثال کے طور پر صحابہ کرام کے مابین باضابطہ طور پر سیاسی نہیں بلکہ فقہی اختلافات بھی ہوئے. اور آج کوئی بندہ اگر بتا دے کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ اختلافات باضابطہ طور پر صحیح الاسناد روایات سے ہم تک پہنچے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے پہنچائی ہیں، تو آپ کیسے روگردانی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں ایسا نہیں ہے؟ So these things have happened in the past and these need to be understood in a way that is appropriate. اور بتا دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، آپ لعن طعن نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کے متعلق یہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ایک گناہ کیا، انہوں نے جرم کیا. نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق پر تھا یا یہ غیر حق پر تھا، بلکہ جو حقائق ہیں انہیں آپ باضابطہ طور پر پیش کر سکتے ہیں اور پھر ان کو قرآن اور حدیث کس کسوٹی پر رکھ سکتے ہیں اور اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صحیح موقف کیا تھا اور غلط موقف کیا تھا. اس لیے پھر بتا دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ اس موضوع کو لے کر محدثین کرام کی خدمات کیوں کر عام ہیں. اور ان دی مین وائل ابن تیمیہ نے جو خدمات اس موضوع کے حوالے سے بہم پہنچائی ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں. اور ابن تیمیہ کے حوالے سے اس موضوع کو لے کر بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر ایک معتدل اور متوسط جو نقطہ نظر ہے وہ ابن تیمیہ کا جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ابواب کے طور پر اس میں بڑی بہترین بحث کی گئی ہے. مثال کے طور پر پہلا جو باب اس کا ہے وہ ہے نقل اور روایت میں احتیاط اور غور و فکر، صحابہ کی فضیلت کا ہم وقت خیال، کیونکہ ان معاملات کو لے کر پھر بعض لوگ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد گناہ مغفور اور عمل مقبول کے درمیان فرق و امتیاز، یہ بھی باضابطہ طور پر موضوع صحابہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک بہت زبردست جماعت تھی جن کی تربیت خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بڑے باوجود اس کے وہ انسان تھے، اور باوجود انسان کے ان کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں. اور ان میں سے اگر کسی سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سہو ہوا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے انہوں نے کوئی بڑا جرم انجام دے دیا اور جس کی وجہ سے اللہ بچائے وہ جنت کے مستحق نہیں بن جائیں گے. اسی طرح سے اصولی منہج اور تاریخی منہج کے درمیان فرق و امتیاز، کیونکہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ نے ان دو ٹرمز کو بھی باضابطہ طور پر ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد انسانی کمال کے محدود ہونے کا اعتراف بتا دیا گیا ہے اس باب میں کہ جس انسان کو جتنا زیادہ طاقت دیا جاتا ہے اتنا زیادہ امکانات اس کے یہ ہے کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے. اور پھر بتا دیا گیا اس میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگ کوئی بوجھ نہ اٹھانا، کوئی ذمہ داری نہ لینا، کیونکہ تمہارے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے. تو کیا ان چیزوں سے صحابہ کی عظمت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ اس باب میں بتا دیا گیا ہے کہ انسانی کمال کی جو حد ہے وہ کیا ہے.
آپ کسی کو ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبے تک خود بخود نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں باضابطہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ لعن طعن اور سب وہ شتم سے اجتناب کریں، صحابہ کی تکفیر اور ان پر نفاق کی تہمت لگانے سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ سیاسی فتنے جو اٹھے ہیں اس کا جو مجموعی مزاج تھا وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ کسی صورتحال کے ظاہری پہلو کو دیکھیں گے پھر اس پر اپنا فتویٰ چسپاں کریں گے، that's not the reason. You have to understand the background, you have to understand the context. Only after that آپ کسی موقف پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہوئی اختلافات کو عقائدی رنگ دینے سے اجتناب کریں، جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں۔ بڑی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، سمجھ بوجھ کی بات ہے، فقہ کی بات ہے۔ ایک کی سمجھ ایک ہو سکتی ہے، دوسرے کی دوسری ہو سکتی ہے، صحابہ کے مابین بھی یہ ہوا، لیکن ان موضوعات کو اگر کوئی بندہ مختلف طریقے سے سوچتا ہے تو مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے صحابہ کی تکفیر کی، بھائی آپ نے صحابہ کا تقدس پامال کر دیا۔ تو یہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب باقی جو متعلق ابواب ہیں، متعلق بحث ہیں، وہ بھی اس میں کی گئی ہے، بٹ اصولی طور پر انہی موضوعات کے ارد گرد یہ کتاب گھومتی ہے۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اور کتاب کو پڑھنے کے دوران لگتا ہے انسان کو کہ اس کے دماغ میں کوئی اچھی بات چلی گئی۔ سو یہ تھی دوسری کتاب جس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ کتابیں پڑھنے سے، زیادہ بولنے سے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم